آپ میں سے اکثر لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ لوگ بہت محنت کرتے ہوں، لیکن کامیابی آپ کے قریب آ کر بھی کہیں گم ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی لگتا ہوگا کہ اچانک سب کچھ بگڑنے لگا ہے، رشتے کمزور پڑ جائیں، دل بے چین ہو جائے اور زندگی میں ایک انجانا سا بوجھ محسوس ہو۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جادو اتنی طاقت رکھتا ہے؟ کیا کوئی انسان اللہ کے فیصلے بدل سکتا ہے؟ یا پھر ہمارا ایمان ہے جو کمزور ہو گیا ہے؟ آج ہم دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں کہ جادو دراصل ہے کیا، اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھایا ہے اور ہم کیسے خود کو اس کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ وہ بات سن لیں جو آپ کے خوف کو ختم کر دے اور آپ کو پھر سے یقین اور سکون دے دے۔ لیکن پہلے آیات کی طرف چلتے ہیں اور انہیں تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخری الزماں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھیں۔ یعنی تورات اور پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا اور تمام نشانیاں بھی ان کی بتائی گئی تھیں، اور یہودی علماء اچھی طرح جان گئے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کے بارے میں تورات میں موجود ہے، مگر اس سب کے باوجود انہوں نے تورات اور انجیل کی ہدایات اور احکامات کو بھلا دیا تھا۔ اب آیت نمبر 102 کو ہم دو حصوں میں پڑھیں گے تاکہ ہمیں پڑھنے اور سمجھنے دونوں میں آسانی ہو۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دے۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ پہلے آیت اور اس کا ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد تفسیر پہ دیکھتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ آیت نمبر 103 کو بھی اسی کے ساتھ کور کریں گے کیونکہ وہ بھی اسی عنوان کا حصہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا۔ ایک زمانے میں وہاں کے جادو کا بڑا چرچا تھا اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ انبیاء کرام اور دوسرے لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تو وہ بات نہ مانتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدے بازی کو معجزات سمجھ کر اپنا دین بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ معجزات تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتے ہیں، جبکہ جادو کے ذریعے جو کوئی بھی شعبدے بازی دکھائی جاتی ہے وہ فریب ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے، لیکن جب وہ یہ طریقے لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی وارننگ دیتے جاتے تھے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو جائے اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لیے ہمارے وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہو یا پھر اس سے پرہیز کرتے ہو۔ لیکن ان یہودیوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو اگنور کر کے ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو میں استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے بدترین مقاصد کے لیے جو حرام تھے، جسے میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اسی بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے تھے جو کہ شرعاً ناجائز تھا، خاص طور سے اگر جادو میں شرکیہ کلمات منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے جیسا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہیں بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں ہے، اور اگر تم لوگ بھی جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی ایسی ہی سلطنت نصیب ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ جادو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے میں لگ گئے، حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں تو کفر کو پہنچتی تھیں۔ دوسرا غضب ان یہودیوں نے یہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر مشہور کر دیا اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں بھی شامل کر دیں جو آج تک بائبل میں موجود ہیں، اور بائبل کے کچھ حصوں میں تو نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرتد ہونے کا بیان بھی آج تک موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی، اور اس بات سے یہ الزام بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے قرآن کریم پر لگایا ہے کہ یہ کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب کا ہی نچوڑ ہے۔ اور یہ کتنا غلط الزام ہے قرآن پاک پر، جبکہ قرآن کریم خود یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ معلوم کر سکتے کہ یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اس بات کا علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے سوا اور کسی راستے سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس آیت میں رسول اللہ کے پیغمبر اور صاحب وحی ہونے کی واضح دلیل دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف نہیں بتایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا تہمت لگائی گئی ہے، بلکہ ڈٹ کر اس کی تردید بھی کی۔ اس آیت کے شروع میں کہا گیا کہ وہ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آیت کے آخری حصے میں کیا کہا گیا ہے کہ کاش وہ علم رکھتے۔
ایسے تو دونوں باتیں ایک دوسرے کی اپوزٹ لگتی ہیں، لیکن اس میں یہ ایک عظیم سبق دیا گیا ہے کہ وہ علم جس پر عمل نہ ہو وہ علم کہلانے کے قابل نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جادو سیکھنے اور کروانے والے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس عمل سے وہ اپنے ہر مطلب کو پورا کر سکتے ہیں اور ہر مقصد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز میں رب کی رضا ہوتی ہے اور یہ جادو صرف ایک سبب ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کیسا ہی بدترین مشرکانہ جادو کر لیں، انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی، اور اگر اللہ چاہیں تو صرف ان کی دعا سے بھی ان کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں، ان کی حاجات پوری ہو جائیں، وہ اپنے ہر جائز ناجائز مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ بات تو صرف عقیدے اور ایمان کی ہے۔ انسان کو دعا کرتے ہوئے، حاجت کے نفل پڑھتے ہوئے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایسے کام کرنے میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اور اسی لیے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں یہ بھی فرما دیا کہ جو شخص ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرے گا تو اسے اللہ کے پاس سے کہیں زیادہ ثواب اور اجر ملتا ہے، لیکن کاش وہ اس بات کا علم رکھتے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اس طرح کے تمام شرور سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت وضو میں رہیں، کیونکہ باوضو انسان پر شر اور ایسی چیزیں کم ہی اثر کرتی ہیں۔ انسان طہارت میں ہو تو اپنے رب کے نزدیک رہتا ہے۔ نماز اور قرآن کو صرف فرض سمجھ کر نہیں، اپنی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ جب انسان رب سے جڑتا ہے تو پھر ہر بری طاقت خود بخود کمزور ہو جاتی ہے۔ جادو وہاں اثر نہیں کرتا جہاں ایمان ہو۔ ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ یہ اللہ کی حفاظت کی ایسی دیوار ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ صبح اور شام 3 بار معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ یہ صورتیں جادو، حسد، نظر بد اور اثر سے بچاتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت روزانہ کریں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 بار ضرور یا تو پڑھ لیں یا پھر سن لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آخری اور سب سے اہم بات ایمان کا یقین ہے۔ جب دل کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو کوئی جادو، کوئی تعویذ، کوئی دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ دعا اکثر پڑھا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یاد رکھیں، جادو صرف تب اثر کرتا ہے جب انسان اپنے رب سے دور ہو جائے۔ جب دل میں قرآن کی روشنی اترتی ہے تو ہر اندھیرا خود بخود مٹ جاتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی آپ کو روک رہا ہے تو ایک بار پورے یقین سے یہ کہہ دو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کیسے وہ آپ کی زندگی سے ہر اندھیرا، ہر خوف اور ہر جادو کا اثر ختم کر دیتا ہے، کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو جادو کا جادو خود ختم ہو جاتا ہے۔